خدا کی قسم اسلام اتنا مزے کا مذہب ہے، اتنا مزے کا مذہب ہے، یہ صرف آپ کی آخرت نہیں بناتا، آپ کی دنیا پہلے بناتا ہے۔ جن قوموں کے پاس اسلام نہیں ہے ان کا حشر تو جا کے دیکھو، حشر تو جا کے دیکھو، بیچاروں کا حشر نشر ہو گیا ان کا، اور ان قوموں کو کامیاب بنا کے دکھایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دکھانے والے بھی انہی جیسے ہیں، تو وہ اسی ناکامی کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کامیاب دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب جو غیر مسلموں کے یہاں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کتنے اچھے، کتنے زبردست، سکون دیکھو کیسا زبردست۔ ابھی ایک ولاگر ہے آج کل پاکستانیوں کی بہت برائیاں بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ سارے کے سارے عذاب کس پہ آ رہے ہیں؟ پاکستانیوں پہ۔ کے پی کے کتنا تباہ ہو گیا، اب پنجاب میں سیلاب، کہہ رہا ہے یورپ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ یورپین سے خوش ہے، پاکستانیوں سے خوش نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، ہم سے کوئی جرم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ جرم تو ہو رہا ہے، مانتے ہیں، سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے ڈیم کیوں نہیں بنائے، سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے کہ بارشیں اللہ کی رحمت ہیں، تو اللہ تو پانی ہمیں بے تحاشا دے رہا ہے، اتنا ان کو نہیں دیتا جتنا ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ کو پتا ہے یہاں آبادی بہت ہے، فیملی پلاننگ والے صبح و شام چیختے ہیں بچے زیادہ ہو رہے ہیں، کھاؤ گے کہاں سے؟ تو اللہ کہتا ہے جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں وسائل بھی زیادہ پیدا کر رہا ہوں۔ تو اب ہم نے اس پانی کو روکنے کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں بنایا ہوا۔ اتنے آسان سیٹ اپ ہے نا اس پانی کو روکنے کے کہ ہم کئی دہائیوں تک پانی پیتے رہے اور کبھی کمی نہ ہو، اور صاف واٹر پانی ملے ہمیں، کنووں کی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو زمین میں پانی سیو کیا جا سکتا ہے۔ لاہور میں ایسے کنویں آ رہے ہیں، لوگ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا پانی اس میں جمع کیا، سارا زمین میں چلا گیا، دوسرے کنویں سے نکل رہا ہے وہ، اور ڈیم بنا کے سیو کیا جا سکتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں تو ہم نے دیکھا ہے بارشیں برستی ہیں، گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شیٹوں پہ انہوں نے کرو میں شیٹیں ہوتی ہیں، ساتھ میں پائپ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، سارا پانی گر کے پائپوں سے آ کے ٹینک میں جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی پہ بارش ایسی بڑی نعمت ہے کہ لوگوں کی فصلوں کے جو برساتی علاقے ہیں وہاں فصلوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلانا پڑتا، ان کو بارشوں پہ پوری ان کی اکانومی کھڑی ہوتی ہے۔ خیر اس نے کمپیئر کیا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور یہ یورپین ہیں، یہاں کا حال دیکھو، مسلمانوں کا حال دیکھو، تو مسلمان احساس کمتری میں جاتے ہیں نیچے نا۔ واقعی یار اس سے یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو مرتد بناتے ہیں، مذہب سے ہٹاتے ہیں۔ اس طرح کے جو ولاگرز ہیں، غیر مسلم ہے وہ، میں بتاؤں گا نہیں کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں نا مذہبی فسادات شروع ہو جائیں۔ دیکھو مذہبی فسادات شروع کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ ہندو ہیں نا اور آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں مذہبی فسادات ہوں، تو آپ مظلوم بن کے دنیا کے سامنے آنا شروع ہو جاؤ، دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو ہندو برادری جو ہے اس کے دل میں بلا وجہ کے شکوک و شبہات، حالانکہ وہ مندروں میں آرام سے جا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن وہ بلا وجہ مظلومیت، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر مسلمان ادھر سے جواب دینا شروع کرتے ہیں کہ تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی مظلومیت کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کو انصاف دلانا، این جی او سے پیسے لے کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں۔ بعض عیسائی اب بلاگر بن کے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ پاکستان میں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی آپ نے مسلم عیسائی فسادات دیکھے؟ آپ لوگ بتاؤ مجھے، یہ میرا کلپ بنا کے چلا دینا، کیونکہ ایک بلاگر ہے وہ چاہ رہے کہ فسادات ہوں مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں، کرسچینٹی میں اور مسلمانوں میں کیا ہوں، لڑائیاں ہوں۔ ابھی یہ شروع ہو گئی یہ تحریک، کیونکہ پاکستان پہ نا انہوں نے ہر طرح سے لڑوانے کی کوشش، کئی محاذوں پہ پاکستان میں لڑائیوں کی کوشش ہو رہی ہے۔ عوام کو حکومت سے لڑایا جائے، کے پی کے میں فسادات کروائے جائیں، بلوچستان میں الگ فسادات ہوں، سندھ میں الگ فسادات ہوں، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو، ہر سطح پہ، کیونکہ جنگ فیس ٹو فیس جنگ تو وہ ہار چکے ہیں بنیان مرصوص میں۔ جو بنیان مرصوص کا ہم نے جواب دیا ہے نا، تو جو ہماری فیس ٹو فیس لڑائی ہوئی ہے نا اس میں تو وہ شکست کھا چکے ہیں۔ اب ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں سے سامنے آ کے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو اب انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ جہاں جہاں لڑوایا جا سکتا ہے ان کو لڑواؤ، جہاں جہاں لڑوایا جا۔ جیسے انگریز جب ہندوستان میں آیا نا تو اس کو پتا تھا مسلمان اتنے پاورفل ہیں کہ یہاں میں نہیں چل سکتا، تو جب تک ان کو آپس میں لڑوایا نہ جائے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس نے لڑوایا، مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا، منکرین حدیث کو پیدا کیا، انہوں نے کچھ متشدد اہل حدیث، سب اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، ان کو بھی پروموٹ کیا اس نے، تقلید کے خلاف مناظرے، پھر ادھر سے کچھ لوگوں کو ادھر سے پروموٹ کیا ان کی مخالفت۔ تو ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو اب تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ برطانیہ تو چلا گیا لیکن ہمیں آپس میں لڑوا گیا۔ برطانیہ کے آنے سے پہلے
یہ لڑائیاں ہندوستان میں نہیں تھی. نہ اہل حدیث حنفیوں کا پھڈا تھا, اہل حدیث تو نہ ہونے کے برابر تھے, لیکن چلو جتنے بھی تھے تو یہ لڑائیاں نہیں تھی. بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ تھے ہی نہیں, لیکن چلو بھائی ہوں گے, ہمیں کسی کے وہ کہتے ہیں ہم تھے, واللہ عالم جو بھی تھا, لیکن لڑائیاں نہیں تھی. دیوبندی بریلوی فرقے بھی نہیں تھے, سب ایک ٹریک پہ چلتے آ رہے تھے. اس نے آ کے ایسا لڑوایا کہ وہ لڑائی کا بیج ڈال کے چلا گیا. برطانیہ آرام سے ہندوستان تو چھوڑ گیا, مگر اب تک ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوئی. اہل حدیث مسجد, یہ مسجد دیوبندی بریلوی, حنفی بریلوی, یہ مسجد حنفی دیوبندی. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ مسجدوں کے نام مسلکوں پر ہو, لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہم پہ حکومت کس نے کی ہے؟ بولو نا, انگریزوں نے. تو یہ خوب سمجھ لو, ہر چیز میں مولویوں کو ملامت مت کیا کرو. کچھ کام گورا کر کے گیا ہے تو اس میں وہ ایسے مولوی اس نے پیدا کیے ہیں کہ لڑائیں امت کو, تو لڑا دیا اس نے, اور ابھی بھی یہ کام وہ کر رہا ہے. تو اسی میں یاد رکھو, ہمارے ملک میں نا اب کچھ ایسے فسادات شروع کروانے کے لیے کچھ ولاگرز کام کر رہے ہیں. وہ کیا کریں گے, جیسے فار ایگزامپل کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی ہے, یعنی مسیحی ہے, وہ مظلومیت شروع کر دے گا کہ پاکستان میں ہمارے حقوق نہیں مل رہے, پاکستان میں عیسائی محفوظ نہیں ہے, پاکستان میں مسیحی برادری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو مسیحی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسیحا آ گیا. میں نے جب یہ ولاگز ایک دن ہر ڈیلی بیسس پہ آ رہا ہے, یہ کلپ آ رہے ہیں ایسے لوگوں کے. ابھی ایک نیا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے. میں نے اپنے آس پاس لوگوں سے پوچھا, جب یہ ولاگنگ زیادہ ہوئی نا, ایک بندہ بار بار یہ کہ مسیحی برادری محفوظ نہیں ہے, وہ مسیحیوں کا مسیحا بنا ہوا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب سے ہم یہاں رہ رہے ہیں کبھی آپ نے مسلم مسیحی فسادات دیکھے؟ کبھی دیکھے زندگی میں؟ ہمارے کلاس فیلو مسیحی تھے, بڑے آرام سے کھیلتے بھی تھے, ہم دوستیاں بھی تھیں. مذہب میں بھائی ہم الگ ہیں, ہم مسجد جاتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں؟ چرچ. نہ ہم نے کبھی ان پہ طنز کیا, آج تک نہیں ہوا. انڈیویجولی کسی کا کسی سے جھگڑا ہوا ہو تو بھائی وہ جھگڑا اٹھا کے آپ, اب اس نے ولاگ بنایا کہ دیکھو چرچ کے اوپر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کوئی مسلمان لکھ کے چلا گیا ہے, اس کا مطلب مسیحی برادری پاکستان میں محفوظ نہیں ہے. ارے چرچ پہ جس نے لکھا ہے تو اس لکھے ہوئے کو پکڑو, اس کے خلاف کیس کرو, تھانے میں جاؤ. یہ کہ آپ نے ولاگ بنا کے پوری امت میں آگ لگا دی. تو خوب سمجھ لو, ایسے لوگ باہر کے سے پیسے لے کے ملک میں فسادات کروا رہے ہوتے ہیں. اور مسیحی برادری کو بھی میں کہتا ہوں, یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں, یہ تمہیں مسلمانوں سے لڑائیں گے, اور یہ خود باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اندر نہیں ہوتے. وہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہی اسی بیس پہ ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرو تاکہ لڑائیاں شروع ہوں. اور ہوگا یہ کہ ابھی ٹک ٹاک پہ لڑائی شروع ہوگی. پہلے تو ٹک ٹاک پہ ایسے ولاگنگ آئے گی, نیچے مسلمانوں نے برا بلا کہا ہوا ہوگا, پھر مسیحی لوگ مشتعل ہو کے وہ برا بلا کہیں گے. اصل جنگ کیا تھی, کس